السلام علیکم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 5ویں آیت اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کا مطالعہ کریں گے۔ ان الفاظ کو ہم یاد بھی کریں، جیسا کہ اولئک یہی لوگ، علی اوپر، ھدن ہدایت کے ہیں، من سے، ربہم اپنے رب کی طرف سے، اور اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ، المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ایمان کے 6 اوصاف اپنانے اور ان کے تقاضے پورے کرنے والوں کو کامیابی کا مژدہ سنایا جاتا ہے۔ پہلے ہم نے پڑھے ایمان کی 6 آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر وخیر وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان 6 باتوں پر ایمان اور ان کے تقاضے پورے کرنے والوں کو کامیابی کا مژدہ سنایا جاتا ہے۔ کتاب مبین کے الفاظ اور اس کی ہدایت پر کسی شک و تردد کے بغیر یقین کرنا، قرآن مجید کے بتلائے ہوئے ان دیکھے حقائق پر ایمان لانا، نماز کی شرائط کے مطابق اس کی ادائیگی اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا انفاق۔ قرآن و حدیث کی صورت میں جو کچھ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اسے اعتقاداً، قولاً اور عملاً تسلیم کرنا، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور پچھلی کتب آسمانی کی تصدیق کرتے ہوئے آخرت کی جواب دہی پر یقین کامل رکھنے والوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہی وہ خوش نصیب ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح و کامیابی سے سرفراز ہونے والے ہیں۔ ابھی تک جو پچھلی آیتیں پڑھی ان سب کا خلاصہ اس پیراگراف میں آیا ہے غالباً۔ ایمان لانا، کسی بھی طرح کا کوئی تردد نہ کرنا، قرآن کے اندر جو احکامات ہیں ان کو بجا لانا، جیسا کہ نماز ہے، اور اللہ پاک کے دیے گئے میں سے خرچ کرنا۔ فلاح کسی ادھوری اور جزوی کامیابی کو نہیں کہتے، بلکہ فلاح اس مکمل کامیابی کو کہا جاتا ہے جس کے دامن میں دنیا و آخرت کی سعادتیں اور برکتیں سمٹ آئی ہوں۔ فلاح پوری، اس کے لیے ایمان بھی پورا چاہیے، اس کے لیے احکامات پر آنا بھی پورا شرط ہے۔ ایمان جزوی ہو، احکامات جزوی ہوں اور کامیابی پوری، ایسا ممکن ہرگز نہیں۔ ائمہ لغت نے تصریح کی ہے کہ عربی زبان میں فلاح کے لفظ سے زیادہ اور کوئی جامع لفظ نہیں جو دنیا و آخرت کی دونوں خیرات و برکات پر دلالت کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ اور غائب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرنا، قرآن مجید پہلی کتابوں اور انبیاء کرام پر ایمان لانا، آخرت کو یقینی جاننا ایمان کے بنیادی ارکان ہیں۔ تفسیر بالقرآن۔ کامیاب کون؟ ایمان کے تقاضے پورے کرنے والے کامیاب ہوں گے۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کرنے والے کامیاب ہوں گے۔ اللہ کے راستے میں مال و جان کے ساتھ جہاد کرنے والے کامیاب ہوں گے۔ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے والے کامیاب ہوں گے۔ کیسا خلاصہ بیان کیا۔ اللہ ہمیں واقعی قرآن کو سمجھا دے، اس کے مفہوم کو سمجھا دے اور اس پر آنے والا بنائے۔ ہماری اس کوشش کو اللہ پاک کامیاب کرے جو ہم ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہے ہیں اور آپ لوگ اس میں ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ کتنا خوش اور راضی ہوں گے کہ ہم اس کے کلام کو سمجھنے کی اور اس کو اپنے اندر لانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم سب ان نیتوں کو دہرا بھی لیں، ایسے ہی نہیں سننا سنانا ہو کہ ہم سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اپنے اندر لاتے ہوئے دوسروں تک پہنچانا، اس کی ہم پکی نیت کریں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ دعاؤں کی عرض ہے۔ السلام علیکم۔